بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کا سر جیسے ہی کاٹا جاتا ہے تو خیام سے بی بی زینب تڑپ اٹھتی ہے اور دوڑ کے میدان میں جاتی ہے، امام حسین سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے، اے شمر، یہ رسول کا نواسہ ہے۔ شمر یزید کے دوسرے سپاہی بی بی زینب کو تازیانے مارتے ہیں اور جیسے ہی بی بی زینب کی پھر سے جلے ہوئے خیموں کی طرف نظر پڑتی ہے تو آپ خیام کی طرف جاتی ہے اور ایک ایک بچے کو نکالتی ہے۔ فوجی یزید خیام سے آل محمد کے سامان کو لوٹتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بیویوں کی چادروں کو چھین لیتے ہیں اور بی بی زینب تمام بیویوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنی دیر میں بی بی زینب دیکھتی ہے امام ساجد بستر پر بیماری کی حالت میں سویا ہوا تھا اور ابھی تک خیام سے باہر نہیں آیا اور پھر سے ایک جلے ہوئے خیمے میں جاتی ہے، امام ساجد کو اپنے کندھے میں اٹھا کے باہر آتی ہے۔ امام ساجد بیماری کی حالت میں جیسے ہی باہر کی طرف دیکھتے ہیں تو بلند آواز سے کہتے ہیں، اے اللہ، ہمارے خاندان کی قربانی کو قبول کرنا، اور وہاں سے لاش پامال ہونے کی تیاری کی جاتی ہے اور یہاں سے بیویاں بے وارث ہو کر ایک ایک لاش کو دیکھتی رہتی ہیں۔ امام حسین کی لاش جیسے جیسے پامال ہو جاتی ہے، بی بی زینب زاروں قطار روتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی ہے اور کہتی ہے، یا رسول اللہ، دیکھیں آپ کے نواسے کا جسم پامال ہو رہا ہے۔ بس اتنے میں شمر کہتا ہے کہ جاؤ، بیویوں کے پاس جو جو سامان ہے وہ بھی لوٹ لو۔ تاریخ نے لکھا، جس بیویوں کے پاس جو چیز ہوتی ہے ظالم تازیانے مار کے چھین لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں شمر کی نگاہ امام حسین کی 4 سال کی بیٹی پر پڑتی ہے، وہ ہنس کے کہتا ہے، یہ وہ بیٹی ہے جس سے حسین سب سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ بی بی سکینہ کہتی ہے، ہاں۔ وہ بس بی بی سکینہ کے بالوں سے پکڑ کر ان کو تماچے مارتے ہیں اور ان کی بالیاں کانوں سے کھینچ لیتے ہیں۔ بی بی سکینہ مقتل کی طرف جاتی ہے اور اپنے بابا کے جسم کے ٹکڑوں پر خود کو گرا دیتی ہے۔ بس سورج ڈھلنے لگتا ہے اور غریبوں کی شام آ جاتی ہے۔ اب بی بی زینب دیکھتی ہے کہ تمام بیویاں مسلسل رو رہی ہیں، سب کو دلاسا دے کر کہتی ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہو، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاثرات تمہاری ساربت کو شام غریبہ کا نام دیا جائے گا اور قیامت تک میرے نانا کے ماننے والے اس شام کو غریبوں کی شام کہہ کے مانیں گے۔ بس سب کو بی بی زینب ساتھ کرتی ہے اور ایک ایک بچے کو گنا جاتا ہے۔ بی بی زینب دیکھتی ہے کہ بی بی سکینہ یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ بی بی سکینہ کو ڈھونڈتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ بی بی سکینہ امام حسین کے جسم کے ٹکڑوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ آپ بی بی سکینہ سے پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سکینہ، آؤ، سارے بچے ایک ساتھ بیٹھے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھو۔ بی بی سکینہ اور تمام بچوں کو، مستورات کو ساتھ لے کر بی بی زینب پہرا دیتی ہیں۔ بس بنت علی عباس کی طرف پہرا دے رہی تھی کہ اتنی دیر میں آپ دیکھتی ہیں کہ گھوڑے سوار قریب آتا ہے۔ آپ دور سے آواز دیتی ہیں، اے گھوڑے سوار، ہمارے خیام جل چکے ہیں، ہمارا سامان لوٹ گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ وہ گھوڑے سوار پھر سے قریب آ جاتا ہے۔ بی بی زینب عباس بن کے گھوڑے کی لگام سے پکڑ کر کہتی ہے، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے سوئے ہوئے ہیں۔ بس اتنی دیر میں وہ گھوڑا سوار اپنے چہرے سے نقاب اتارتا ہے۔ بی بی زینب دیکھتی ہے کہ ان کے بابا علی ہیں، اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہیں۔ بی بی زینب زاروں قطار رو کر کہتی ہے، اے میرے بابا، میں صبح سے لے کر اب تک آپ کو یاد کرتی رہی۔ دیکھیں، قاسم کو قتل کر دیا ہے، ان کے جسم کو پامال کر دیا ہے، میرے بچوں کو شہید کر دیا ہے، علی اکبر کو برچی مار دی۔ بابا، ان ظالموں نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر پر بھی رحم نہیں کیا، جناب عباس کو شہید کر دیا، میرے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ امام علی اپنی بیٹی کو دلاسا دے کر کہتے ہیں، اے میری بیٹی، جب سے یہ قافلہ مدینہ
مدینے سے نکلا ہے۔ میں، تمہارے نانا، تمہاری ماں سب ساتھ ہیں۔ اے میری بیٹی، اس امتحان کے بغیر اللہ کا دین بچانا نہیں ہے۔ دیکھنا ہے تمہاری اس قربانی کے بعد قیامت تک کوئی بھی جدید دوسرا پیدا نہیں ہوگا اور کوئی بھی اللہ کے دین پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، تیرے نانا کی نبوت سے انکار نہیں کرے گا۔